بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 اکتوبر 1905 بمقام دہلی۔ حضرت اقدس نے فرمایا، افسوس ہے کہ لوگ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہیں کہ دوسرے پہلو کی طرف ان کو بالکل کوئی توجہ نہیں۔ ہر ایک شخص ایک پہلو پر حد سے زیادہ جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جس قدر بار بار تقویٰ کا ذکر کیا ہے، اتنا ذکر اور کسی امر کا نہیں۔ تقویٰ کے ذریعے سے انسان تمام مہلکات سے بچتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں تقویٰ سے کام نہ لیا اور کہا کہ جب تک الیاس آسمان سے نہ آئے ہم تم کو نہیں مان سکتے۔ انہیں چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خوارق کا مطالعہ کرتے اور بہت سی باتوں کے مقابلہ میں صرف ایک بات پر نہ اڑتے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے کہا کہ آخری زمانے کا نبی تو اسرائیلیوں میں سے آنا چاہیے تھا، ہم تم کو نہیں مان سکتے۔ تائیدات الہی، نصرت حق اور معجزات کی انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نبی کے وقت ابتلاؤں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تورات میں ایسے لفظ صاف لکھ دیتا کہ آخری زمانے کے نبی کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ اور مسکن مکہ ہوگا، مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا ہی اس وقت کے مسیح کے زمانے میں بھی ہوا۔ اگر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیتے تو کوئی بھی انکار نہ کرتا، مگر خدا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ابتلا آئیں اور متقی لوگ اس ابتلا کے وقت بچ رہتے ہیں۔ فرمایا، آسمان سے نازل ہونے کی سنت پہلے کبھی قائم نہیں ہوئی۔ آدم سے لے کر آج تک کوئی نظیر پیش کرو کہ کوئی نبی آسمان پر گیا ہو یا آسمان سے نازل ہوا ہو۔ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں کہ کسی ایک شخص کے واسطے کوئی امر مخصوص کر دے۔ ایک امر مخصوص کے ساتھ تو کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ اس طرح سے تو وہ شخص معبود بن جاتا ہے، اور یسوع کو خصوصیت دینا تو خود نصارہ کو مدد دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر وفا ظاہر کر دی ہے۔ معراج کی حدیث کو پڑھو، معراج کی حدیث کو پڑھو۔ جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ تو اسلام کے منکر ہیں۔ لاکھ حدیث کے برابر ایک حدیث معراج کی ہے۔ شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا۔ اگر قبض روح نہیں ہوا اور زندہ مال جسم آسمان پر گئے تو دوسرے عالم میں کس طرح پہنچ گئے؟ متقی کے واسطے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، خیالی اور ظنی باتوں کے پیچھے پڑھ کر اور اصلی اور صحیح بات کو چھوڑ دینا تقویٰ کے برخلاف ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار تفہیم ہوئی ہے، اس کے ساتھ نشانات، تائید، نصرت الہی، نصوص قرآن و حدیث ہیں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اعلیٰ وجہ بصیرت کہتا ہوں۔ خیال کرو کہ حق بالامن کون سی بات ہے۔ میں تو ایسا آیا ہوں جیسے کہ الیاس آیا۔ یہود سے پوچھو کہ وہ مسیح کے ماننے سے کیوں معروم رہے۔ ان کا عذر بھی یہی تھا کہ جیسا تورات میں لکھا ہے الیاس آسمان سے نہیں آیا، مگر سارے مسلمان تو یہ عذر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت واقعات پہلے کے اپنے آگے رکھتے ہیں کہ نزول کس طرح سے ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ جتنا چاہیں مجھ سے جھگڑا کر لیں، مرنے کے بعد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس طرف ہے۔ یہ لوگ عیسائیوں کی اس قدر مدد کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو خود ان مولویوں ہی نے عیسائی بنا دیا ہے۔ جو پہلو خدا تعالیٰ نے پکڑا ہے وہی سب سے افضل ہے، اور اسلام کی فتح اسی کے ذریعہ ہوگی۔ نزول اور نزیل کا لفظ مہمان کے واسطے بطور اعزاز و اکرام کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں یہ محاورہ ہے، چنانچہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران ایک مولوی صاحب درمیان میں بول پڑے اور کہنے لگے کہ مسیح تو دمشق میں نازل ہوگا، آپ کہاں نازل ہوئے ہیں؟ حضرت اقدس فرمایا، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ دمشق کے مشرق کی طرف نازل ہوگا۔ قادیان دمشق سے عین مشرق میں ہے۔ توفی کے معنی کے متعلق شہر بغداد میں ایک بڑا مباحثہ ہوا تھا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ اس مباحثہ میں بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور مفعول بھی عالم ہو، وہاں سوائے مارنے کے اور کوئی معنی نہیں آتے۔ اگر آج تم قرآن، حدیث یا لغت سے کوئی اور معنی دکھا دو تو میں آج بھی مان لینے کے واسطے تیار ہوں۔ لغت بھی زبان عربی کی کلید ہے، کوئی مثال لغت سے ہی دکھا دو تب بھی میں مان لوں گا۔ تعجب ہے کہ دوسروں کی روایت کا تم اعتبار کرتے ہو، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر تم کو کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جس میں عنصری کا لفظ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اگر کہیں یہ لفظ اگر
کہیں یہ لفظ دکھا سکتے ہو تو لے آؤ، میں تو اس وقت بھی قبول کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ قرآن شریف میں، حدیث میں لغت عرب کہیں کسی نبی، صحابی وغیرہ کے متعلق لفظ توفی کا بمعنی آسمان پر جس میں عنصری کے ساتھ جانے کا دکھا دو تو میں فوراً مان لوں گا، لیکن تم حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک لفظ کے وہ معنی کیوں کرتے ہو جو کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی، کسی انسان کے متعلق نہیں کیا گیا ہے؟ 25 سال سے خدا تعالیٰ مجھے یہی بتلا رہا ہے، پھر تائیدات سماوی اور نشانات میرے ساتھ ہیں۔ میں خدا تعالیٰ کی باتوں پر اب بھی ویسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ پہلی کتابوں پر رکھتا ہوں۔ اس جگہ بیچ میں پھر وہی مولوی صاحب بول پڑے کہ میں توفی کے معنی آسمان پر جانے کی دکھا سکتا ہوں۔ فوراً ایک قرآن شریف مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا، لگے ورگردانی کرنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے، کبھی اس کو کہتے کیوں میاں تم نکالو، اور کبھی اس کو اشارہ کرتے ہیں کیوں بھائی کچھ بتاؤ نا۔ بہت سے تھے، کبھی اس نے اس ہاتھ سے قرآن چھینا، کبھی اس نے اس کے ہاتھ سے قرآن چھینا، نکلنا تو کیا تھا، گھبرا کر بولے اچھا رافعوں کا تو جو قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا رافعوں کا کیا معنی ہے؟ جگہ وہی ہے جو رفانہ و مکان علیہ مریم 58 کے معنی ہیں۔ مسلمان ہر روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ ان کا رفع ہو، تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں؟ بات وہی صحیح ہے جو خدا تعالیٰ نے بتلا دی اور الہامات سے اس کی تائید کی۔ اس نے کہا مولوی الہام کیا ہے؟ الہام تو مجھے بھی ہوتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس مولوی کا نام نظام الدین تھا اور کسی مسجد میں لڑکے پڑھاتا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا میں ایسے الہام نہیں مان سکتا جس کے ساتھ تائیدات سماوی کا نشان نہ ہو۔ ایسے الہام کے مدعی تو ہر نبی کے زمانے میں گزرے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نشان ہے تو دکھلاؤ۔ اتنے میں حضرت مولوی سید محمد حسن صاحب نے لغت کی ایک کتاب مختار السیاح نکالی اور مولوی کو دکھلایا کہ توفی کے معنی مارنے کے لکھے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میں لغت نہیں مانتا۔ اچھا مان لیا اگر عیسیٰ مر گیا ہے تو اس کی لاش دکھلاؤ۔ حضرت اقدس جب مر جانا ثابت ہے تو کافی ہے، لاشیں حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی کہاں ہیں؟ مولوی صاحب دجال کہاں ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا اگر اسی طرح تم لفظی معنی لو گے تو بہت مشکل پڑے گی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا، تو اس کے یہ معنی ہے کہ جتنے نابینے ہیں وہ بہرحال سب کے سب جہنم میں جائیں گے اگرچہ حافظ قرآن اور مسلمان ہی ہوں۔ پھر فرمایا آنے والے کے متعلق تو یہ لکھا ہے کہ وہ امتی ہوگا۔ امتی تو وہ ہے جو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کے ذریعے سے نور حاصل کرتا ہے، لیکن وہ جو پہلی نور اور بصیرت پا کر نبوت کے درجے تک پہنچ چکا ہے وہ اب امتی کس طرح بنے گا؟ کیا پہلے تمام کمالات حاصل کردہ سے وہ بے نصیب کر دیا جاوے گا؟ ہاں ہم امتی ہیں جن کو سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملا ہے اور تمام معرفت وہیں سے حاصل ہوئی ہے۔ اتنے میں وہ مولوی صاحب تو گھبرا کر اٹھ گئے اور ان کے ساتھی گالیاں دیتے گئے اور ایک اور طالب علم آگے بڑھا۔ طالب علم آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کی تعبیر نبوت سے ہوگی یا کسی اور لفظ سے؟ حضرت اقدس جس کے ساتھ خدا تعالیٰ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے وہ نبی ہے۔ نبی کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے خبر پا کر بتلانے والا۔ ہاں نبوت شریعت ختم ہو چکی ہے، سچی معرفت بغیر مخاطبات الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات اس امت کو حاصل نہیں تو خیر امت کس طرح سے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مخاطبات کا دروازہ بند نہیں کیا اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ، ورنہ نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہتا۔ طالب علم تو آپ کو وہی ہوتی ہے، وہی تو صرف انبیاء کو ہوتی ہے۔ حضرت اقدس خدا تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے موسیٰ کی ماں کو بھی وہی ہوئی، کیا یہ امت عورتوں سے بھی بدتر ہو گئی؟ اس سے تو عارف کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہمارے واسطے تمام دروازے بند ہو گئے؟ دنیا دار کو آگے قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس امت کو خدا تعالیٰ ادھورا رکھنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں قبول کر سکتا کہ پہلی امتوں نے اس قدر برکات حاصل کی اور یہ امت بالکل معروم رکھی گئی۔ طالب علم پھر یہ مرتبہ تو ولی کا ہوا۔ حضرت اقدس ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ مگر تم نہیں جانتے ولی کا مرتبہ کم نہیں بلکہ بعض کے نزدیک تو ولایت بڑھ کر ہے، کیونکہ ولایت محبت، قرب اور معرفت کا ذریعہ ہے اور نبوت ایک ہوتا ہے
یہود کا تو یہ مذہب ہے کہ حضرت ابراہیم ولی تھے اور تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے. ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر قدم بھی رکھنا کفر سمجھتے ہیں. ہم کو الہام ہوا ہے کلو برکت من محمد، ہم اس دائرے سے باہر نہیں جاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے جانا تو کفر ہے. لوگ معجوب ہونے کے سبب وہی کے لفظ سے گھبراتے ہیں، ورنہ وہاں تو لکھا ہے کہ مکی کو بھی وہی ہوئی. بلکہ شیخ عبد القادر نے لکھا ہے کہ جس کو کبھی بھی وہی نہیں ہوئی خوف ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو. معرفت تامہ بجوز مکالمہ مخاطبہ کے حاصل نہیں ہو سکتی. طالب علم وہی کس طرح سے ہوتی ہے؟ حضرت اقدس کئی طریق ہیں. بعض دفعہ دل میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی، پھر اس کے ساتھ ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تیزی اور شوقت کے ساتھ ایک لذیذ کلام زبان پر جاری ہوتا ہے جو کسی فکر، تدبر اور وہم و خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے نشانات ہزاروں ہیں. اگر کوئی چاہے تو اب بھی کم از کم 40 روز ہمارے پاس رہے اور نشان دیکھ لے. صادق اور کاذب میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے. آج سے 25 سال پہلے خداوند تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ تیرے پاس ہر جگہ سے لوگ آئیں گے اور تحفہ تحائف بھی لائیں گے. یہ ایسے وقت کا الہام ہے کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ تھا. اب تم اس کے نظیر پیش کرو کہ کیا کوئی آدمی اتنا لمبا افطرا کر کے ایسی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور ایک بات نہیں، اگر ہمارے پاس آئیں اور کچھ مدت قیام رکھیں تو آپ کو معلوم ہو اصل میں تمام مشکلات عدم معرفت کے باعث ہوتی ہیں، ورنہ حضرت ابو بکر نے کون سا معجزہ مانگا تھا. طالب علم امت کے علماء بھی انبیاء کی مانند ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا میں ان لوگوں کو علماء میں شامل نہیں سمجھتا جن کی زبان پر کچھ اور ہے اور اعمال کچھ اور ہی ہیں. ممبر پر چڑھ کر کچھ کہتے ہیں اور گھر میں جا کر کچھ اور بیان کرتے ہیں. علماء امت وہ ہیں جو مذہب کی تاکید کرتے ہیں.